کہ مشہور ضرب المثل ہے کہ نانی نے قسم کیا برا کیا کر کے چھوڑا اور بھی برا کیا، اور آج کل ایسی صورتحال سے تحریک انصاف دوچار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، تحریک انصاف کہہ لیں، سنی اتحاد کونسل کہہ لیں، اختلافات کا شکار ہو گئی ہے، اور ایک مشہور ضرب المثل ہے، نانی نے قسم کیا برا کیا کر کے چھوڑا اور بھی برا کیا۔ تو یہ آج کل سلسلہ چل پڑا ہے پی ٹی آئی کے درمیان آپس میں۔ اس کی میں تفصیل بتاؤں گا یہ معاملہ کیا ہے، اور سیکشن 215 الیکشن ایکٹ کی کیا کہتی ہے۔ پھر دوسرا معاملہ ہے سینٹ کے ٹکٹ، کاغذات جمع ہو رہے ہیں، آج آخری دن ہے۔ انوار الحق کاکڑ میدان میں کود پڑے ہیں، فیصل واڈا کود پڑے ہیں، اور ان کے تجویز تائید کنندہ ہیں عسکری۔ باقی میں کچھ نہیں بولوں گا، آپ سمجھدار ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے کچھ آپ کو باقی ڈیٹیل بتانی ہے سینٹ کی۔ سب سے پہلے میں آؤں گا، یہ جو معاملہ چل رہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے کا تحریک انصاف کے جیتنے والے 90 کے قریب ارکان قومی اسمبلی، پنجاب اسمبلی، سندھ اسمبلی، کے پی اسمبلی، کہ وہ بڑا غلط ہو گیا جی۔ شیر افضل مروت نے بھی اعتراف کر لیا، بیرسٹر علی ظفر نے بھی بڑے اعتراف کر لیے، اور اسد قیصر صاحب جو ہیں وہ بھی غریب بات کر رہے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو میں نے سٹارٹ میں ہی آپ کو کہہ دیا کہ مشہور ضرب المثل ہے کہ نانی نے قسم کیا برا کیا کر کے چھوڑا اور بھی برا کیا، اور آج کل ایسی صورتحال سے تحریک انصاف دوچار ہے۔ تو یہ معاملہ ہے کہ جی سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کرنے کا فیصلہ بڑا غلط تھا جی، اور اس کا اعتراف کیا سب سے پہلے شیر افضل مروت نے، جو نوجوان وکیل ہیں اور عمران خان کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ ایک زمانے میں فواد چودھری بڑے قریب ہوتے تھے، مراد سعید ہوتے تھے، کچھ اور لوگ ہوتے تھے جو خان صاحب کے مزاج کے مطابق بات کرتے تھے، جس طرح نون لیگ کے اندر مریم نواز صاحبہ کے مزاج کے مطابق بات کرتے ہوتے تھے۔ میاں جاوید لطیف ہو گئے، طلال چودھری ہو گئے۔ طلال چودھری کو تو ٹکٹ مل گیا ہے سینٹ کا، اور میں اس پہ تو میں فی الحال پی ٹی آئی پہ فوکس کرتا ہوں، نون وال کا میں آگے کروں گا ٹکٹ کا معاملہ۔ اسد قیصر صاحب سابق سپیکر ہیں، بڑے پارلیمنٹیرین ہیں، وہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے میں جو ہم شامل ہوئے ہیں اب وہ پی ٹی آئی میں ضم ہو جائے گی۔ بھائی کیسے ہو جائے گی؟ پھر وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے بعد عمران خان صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے، اور ہمیں جو چھینا گیا مینڈیٹ ہے وہ واپس مل جائے گا، اور عدم اعتماد کے ذریعے ہم واپس آئیں گے۔ یعنی اسی اسمبلی میں سے جو اتحادی اس وقت پیپلز پارٹی ہے یا اور ہیں، نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہیں، شہباز شریف کے ساتھ، وہ ان کی طرف آ جائیں گے۔ تو میں نے اس پر قانونی صورتحال چیک کی۔ پہلے میں اسد قیصر صاحب کے پوائنٹ پر اپنی رائے دے دوں۔ قمر دلشاد صاحب ہیں، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن بھی ہیں، رہے ہیں، ابھی نگران حکومت میں محسن نقوی کی، پنجاب کے وزیر قانون و پارلیمانی امور بھی رہے ہیں۔ وہ بڑی گرفت رکھتے ہیں قانونی معاملات پہ، الیکشن کمیشن کے معاملات پہ۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس پہ کیا ہو سکتا ہے، جو کچھ چل رہا ہے سنی اتحاد کونسل کا اور پی ٹی آئی کا یہ معاملہ ابھرا ہے، اور اسد قیصر یہ کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کی ایکٹ ہے 2017، اس کی شق ہے 215 کے تحت ایسا کرنا ممکن ہے، اور یہ ایک الائنس ہوگا، الائنس کر سکتی ہیں 2 پارٹیاں آپس میں، اور اس کے لیے ان کو الیکشن کمیشن میں درخواست دینی پڑے گی۔ الیکشن کمیشن آج خود نوٹس نہیں لے گا، تو یہ دوبارہ معاملہ الیکشن کمیشن میں جائے گا کہ یہ جی سنی اتحاد کونسل کا اور پی ٹی آئی، اگر پی ٹی آئی کو بھی الیکشن کمیشن بحیثیت پارٹی، ان کے دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں، مان لیتی ہے، سمبل ان کو واپس مل جاتا ہے، ضمنی الیکشن بھی آنے والے ہیں، تو دیکھا جائے گا یہ صورتحال۔ پھر بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں، انہوں نے تو پورا ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کیسے ہوا، کیوں ہوا، غلط فیصلہ ہوا، عمران خان نے تو کوئی حتمی منظوری ہی نہیں دی تھی۔
اور انہوں نے شیر افضل مروت کی رائے کو بھی درست مان لیا کہ جی یہ جو ہے وہ درست کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ تو MWM کے ساتھ ہوا تھا. MWM کے ساتھ قانونی دو معاملات بڑے بہتر تھے ان کے لیے، PTI کے لیے، کہ ایک تو وہ اسمبلی کے اندر موجود تھے اور انہوں نے پارٹی سمبل پہ الیکشن لڑا تھا. پھر انہوں نے مخصوص نشستوں کی ایک فہرست بھی جمع کرائی تھی جس میں ایڈیشن کیا جا سکتا ہے. جیسے ابھی نون لیگ کو پنجاب میں مزید نشستیں ملی ہیں، ان کی جو فہرست جمع ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی تھی، وہ قانون میں گنجائش ہے. پھر احمد رضا صاحب ہیں، سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ ہیں، جو خود آزاد حیثیت میں عمران خان کی حمایت سے جیتے الیکشن فیصل آباد سے. انہیں بھی نہیں پتہ تھا ان معاملات کا. بھائی کیوں نہیں پتہ تھا؟ بڑے تو انہوں نے بڑا سخت رد عمل دیا ٹویٹ کر کے. وہ کہتے ہیں کہ PTI کے دوست اپنے معاملات گھر میں حل کریں تو بہتر ہے. سنی اتحاد کونسل کا فیصلہ عمران خان نے خود کیا تھا، میری طرف سے کوئی درخواست نہیں کی گئی تھی. انتخابی نشان سے لے کر مخصوص نشستوں تک میرے پاس بتانے کو وہ کچھ ہے کہ اگر میں بھی کسی ٹاک شو میں بیٹھ کر کچھ بول دیا تو کئی لوگ شکل دکھانے کے بھی قابل نہیں رہیں گے. میری کمٹمنٹ عمران خان کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گی. ناظرین، یہ تو اگر یہ بول پڑے حامد رضا تو پھر کون بے نقاب ہوگا PTI کے اندر سے؟ بیرسٹر گور بے نقاب ہوں گے، بیرسٹر علی ظفر بے نقاب ہوں گے، یا اسد قیصر بے نقاب ہوں گے؟ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. حامد رضا کے انٹرویو کا انتظار کرنا چاہیے. اور دوسرا میں یہ کہوں گا PTI کے پاس اتنے نامور وکلا کی پوری فوج موجود ہے جی. لطیف کھوسہ جی، سابق گورنر، پتہ نہیں کوئی بڑا کیس جیتا یا نہیں جیتا، کبھی پیپلز پارٹی میں رہے. ابھی علی ظفر صاحب ہیں، بیرسٹر علی ظفر صاحب، بیرسٹر گور، شیر افضل مروت تو نوجوان ہیں، اور بھی بڑے سلمان صفدر ہیں، بڑے وکیل ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، بڑے وکیل ہیں. لیکن انہیں سب کچھ پتہ تھا کہ قانون میں یہ ہے. اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد تو بالکل ہر چیز یہاں ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ جو سوچا ہوا تھا کہ PTI کے اندر وکلا کو آگے کیا جائے اور وکلا کی وجہ سے وہ نہ صرف مقدمات سے بری ہو جائیں گے اور PTI کو بڑا فائدہ ہوا. PTI کو فائدہ ہوا نہیں ہوا، عمران خان کو، لیکن ان وکلا کو تو فائدہ ہو گیا. ایک دھیلا خرچ کیے بغیر MNAs بن گئے اور جیسے اسمبلی میں چل رہے ہوتے ہیں ایسے ڈیشے مار رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ان سے بڑا کوئی بندہ ہی نہیں ہے. اور وہاں سگریٹ بھی پی لیتے ہیں. اوئے خدا کا خوف کریں، اسمبلی کے اندر سگریٹ پینا. تو بہت سی صورتحال جو ہے یہ ان کے لیے اب آگے اور خطرناک ہو سکتی ہے. اور انکشافات کا ایک نیا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے بھی بڑے دلچسپ صورتحال سامنے آنے والی ہے. ناظرین، سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں. ہمارے دوست فیصل واڈا صاحب بھی میدان میں آ گئے ہیں. سابق نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ بھی میدان میں آ گئے ہیں. لیکن ابھی تک انہوں نے یہ اعلان نہیں کیا کہ وہ نون لیگ کی طرف سے لڑ رہے ہیں بلوچستان سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے لڑ رہے ہیں، باپ پارٹی کی طرف سے لڑ رہے ہیں، کیونکہ وہ بڑے باپ کے نامزد کردہ تھے اور باپ پارٹی اب انہیں اون نہیں کر رہی. اور باپ پارٹی کے چیئرمین سینٹ کو صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہروانے کے لیے انوار الحق کاکڑ صاحب نے بطور وزیر اعظم کونسلر لیول تک کے لوگوں کو وہاں فون کیے چاگی میں. اگر وہ میری اس بات کو چیلنج کریں گے تو میں صادق سنجانی صاحب کو پھر سامنے لے آؤں گا. اور میری یہ انفارمیشن ہے، اس کو چیلنج کریں انوار الحق کاکڑ صاحب. اور کاکڑ صاحب کا جو کچھ کنڈکٹ تھا بطور وزیر اعظم وہ ایک الگ بحث ہے. دوسرا جناب فیصل واڈا صاحب ہیں، ان کو تائید کنندہ اور تجویز کنندہ MKM سے ملے ہیں. اور ایک صاحب ہیں ان کا نام ہے عسکری، عادل عسکری ہے، اور دوسرے ہیں علی شویدی. یہ MKM کی قیادت کی مرضی سے ہوئے ہیں یا کہیں اور سے MKM کو حکم آیا ہے کہ وہ فیصل واڈا کو سینیٹر بنوانے میں
اپنا کردار ادا کریں۔ ایم کیو ایم اپنا امیدوار بھی میدان میں لا رہی ہے۔ فیصل واڈا جو ہیں روز بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں جی۔ کبھی شیخ رشید کیا کرتا تھا گیٹ نمبر 4 کی پیداوار، تو میں نے ایک چیلنج دیا تھا فیصل واڈا کو کہ ناظرین آپ آگاہ ہیں، میں نے چند روز قبل کہا تھا کہ یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ کے امیدوار ہوں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ پہلے ایم این اے بنے، اب دوبارہ سینیٹر بن گئے ہیں۔ اور کاکڑ صاحب کیا کہہ رہے تھے واڈا صاحب؟ انوار اللہ کاکڑ چیئرمین سینٹ بنیں گے۔ اور آج کیا کہہ رہے تھے کراچی میں کاغذات جمع کرانے کے بعد؟ کہ پیپلز پارٹی کو چیئرمین سینٹ کا ملے گی اور یوسف رضا گیلانی امیدوار ہوں گے، اور میری خبر کی انہوں نے آج خود تصدیق کی۔ پھر سعید غنی صاحب نے بھی کہا کہ ایک آدھ ملاقات ان کی آصف زرداری سے ہوئی، تو وہ تو یہ تو نہیں کہ وہ پیپلز پارٹی میں وہ شامل ہو گئے ہیں۔ پھر پنجاب کے حوالے سے ناظرین 2-3 بڑے فیصلے ہوئے ہیں۔ ایک ناصر بٹ کو ٹکٹ دیا گیا ہے، طلال چودھری کو، پرویز رشید صاحب کو، اور اورنگزیب صاحب کو وزیر خزانہ ہیں۔ پرویز رشید صاحب بڑے جہاندیدہ سیاسی رہنما ہیں، پرانے سیاسی رہنما ہیں، مریم نواز کے استاد ہیں۔ ناصر بٹ کی شہرت جو ہے جج ارشد ملک کی ویڈیو سے آئی، بڑی قربانی دی۔ پھر لندن میں میاں نواز شریف صاحب جب رہے، پہلے بھی جلا وطن اور اب بھی، یہ ان کے بڑے قریبی دوستوں میں اور قریب تصور کیے جاتے ہیں۔ طلال چودھری نے بھی قربانی دی، نائلی کاٹی، ان کو بھی ایڈجسٹ کیا گیا۔ تو نواز شریف نے اپنے جو 3 ٹکٹ ہیں پنجاب میں، وہ یہ والے دیے ہیں۔ ناصر بٹ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں اور ان کو قربانی کا صلہ بھی ملا ہے۔ محسن نقوی صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، وزیر داخلہ صاحب، وہ انہوں نے کاغذ جمع کرائے ہیں۔ ان کے تائید ایک اور تجویز کنندہ شافع حسین اور خواجہ عمران نذیر ہے۔ خواجہ عمران نذیر جو ہیں وہ نون لیگ کے ہیں، اور محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں میں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑوں گا۔ بھئی آپ کی آزاد کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ جن کے امیدوار ہیں سب کو پتہ ہے۔ آپ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، آپ کا ٹلٹ جدھر رہا وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ تو آپ آج ہی شامل ہو جائیں نون لیگ میں، باقاعدہ اعلان کر دیں، وزیر داخلہ ہیں، اور نون لیگ کے ووٹوں کے بغیر تو آپ سینیٹر نہیں بن سکتے۔ نہ پیپلز پارٹی کے اتنے ووٹ ہیں، نہ کاف لیگ کے اتنے ووٹ ہیں، تو یہ معیار نہیں چلتا، آپ کو کلیئرٹی لانی پڑے گی۔ اورنگزیب صاحب ہیں، وہ بن جائیں گے۔ پھر وزیر خزانہ خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب اسلام آباد سے امیدوار ہیں، ان کے کاغذات کل طارق فضل چودھری، حنیف عباسی اور انوشا رحمان نے جمع کرا دیے ہیں۔ انوشا رحمان بہرحال فیڈرل منسٹر ابھی تک نہیں بن سکی، یہ بڑا سوال ہے ابھی کھڑا ہوا۔ میں نے ایک دوست سے پوچھا تھا کہ کیوں نہیں بنی وہ وزیر، تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی 2017 والے واقعات ابھی تک وزیر اعظم کے یہاں پھنسے ہوئے ہوں، ذہن میں ہوں، اور وزیر اعظم نے ابھی تک ان کی منظوری نہ دی ہو کہ وہ کابینہ میں آئیں۔ بہرحال صورتحال آئندہ چند روز میں بڑی دلچسپ ہوگی۔ دیکھتے ہیں کہ سینٹ کے کاغذات کی جانچ پڑتال کے مرحلے پہ کس کے کاغذات منظور ہوتے ہیں اور کس کے ریجیکٹ ہوتے ہیں، اور کون برتری حاصل کرتا ہے سینٹ میں۔ نون لیگ آگے ہوتی ہے، پیپلز پارٹی آگے ہوتی ہے، یہ فگرز 2 اپریل کو واضح ہو جائیں گے۔ شکریہ ناظرین، انشاءاللہ پیر کو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔